او غریبو، او غریبو، او غریبو، یہ تانا کتنا مشکل لگتا ہے۔ ہائے غربت، ہائے غربت، ہائے غربت، یہ رونا پیٹنا کتنا اذیت دیتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے طلبہ طالبات ہیں جو ہر وقت یہ روتے ہیں کہ غربت غربت، مہنگائی نے کھا لیا، کیا کریں۔ وہ کتنے روزانہ ان کو تانے سننے پڑتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ مکان کا کرایہ نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کے علاج معالجے کے لیے رقم نہیں ہوتی، بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، سفر کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی، اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے اخراجات نہیں ہوتے۔ عید خوشی کے موقع پر، تہوار کے موقع پر اپنے آپ کو سہولیات کے لیے، چیزوں کے لیے، خوشی میں شرکت کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور خوش نصیبی سے پاکستان ان ممالک میں بھی شامل ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں، نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور ہر چیز کا ہراول دستہ تو نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ جس قوم کے پاس گھبرو نوجوان ہو، کچھ کر گرزنے والے نوجوان ہو، وہاں پر غربت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غربت سے کیسے نکلا جائے، اس پر میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے الکیمسٹ، یہ انگریزی میں لکھی گئی اور اس کے بعد تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ہر بچے کو، ہر غریب کو یہ کہانی پڑھنی چاہیے۔ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا کہ جب آپ کسی کام کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو کائنات کی ساری چیزیں آپ کی مدد میں لگ جاتی ہیں۔ یہ ایک لڑکا ہوتا ہے، غریب لڑکا بالکل، اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کا سفر کرنا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اور گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے۔ اس کا باپ پکڑ کے پٹائی کرتا ہے اور کہتا ہے جا کے پڑھ لے، کچھ آگے بن جائے گا۔ یہ نہیں پڑھتا۔ بالآخر باپ اس کو 2 بکریاں لے کے دیتا ہے۔ یہ 2 بکریاں لیتا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا خانہ بدوش، دیکھیں آپ نے سنا کہا ارطغرل کا ڈرامہ دیکھا آپ نے، سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان اور ان کے والد، یہ سارے خانہ بدوش تھے، چلتے 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 چلے جاتے۔ یہ بچہ بکریاں لے کے اگلی جگہ جاتا ہے، رات ہوتی ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پھر 2 بکریاں 4 ہو جاتی ہے، 5 ہو جاتی ہے، 6 ہو جاتی ہے، پورا ریوڑ بن جاتا ہے۔ یہ 1 ملک، 2 ملک، 3 ملک جاتا ہے، اور ایک جگہ پر پہنچتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، بڑا ہو چکا ہوتا، بکریاں بہت زیادہ ہو چکی، بکریوں کی اون کاٹتا ہے، اون کاٹنے کے بعد بازار بیچنے کے لیے جاتا ہے ان کو۔ وہاں پر ایک خاتون بھی آئی ہوتی ہے اس دکان سے، اور اتفاقاً وہ شہزادی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں اون بیچتا ہوں۔ اس نے کہا یہ اون کیا ہوتی ہے؟ یہ اس پر پورا ایک لیکچر دیتا ہے کہ اتنی قسم کی بکریاں ہوتی ہیں، اتنی قسم کی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور یہ چارہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اس اون کا فائدہ یہ ہے، اس اون کا فائدہ یہ، پورے اس نے جیسے کسی نے ایک موضوع پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہو۔ وہ بڑی متاثر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ جاہل نہیں، آپ تو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں۔ بہرحال ان کی دوستی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پھر یہ ایک بڑا ان کی کمپنی بنتی ہے، اور یہ مالدار ہو جاتا ہے، اور ایک بڑے علاقے کا سردار بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ اس کے پاس جذبہ تھا، کچھ کرنے کے لیے تھا، ایک ہمت تھی۔ جب اس نے تہیہ کر لیا تو کائنات کی ساری چیزیں اس کے ساتھ مل گئی۔ آج بہت سارے نوجوان رونا روتے ہیں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں، کرنے کے لیے بہت ہے۔ وہ کہتے کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمارے نوجوان روتے رہتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے دنیا کے کئی ممالک میں جانا ہوا ہے، وہاں پر کام کرنے کے لیے اتنے ہیں تو کہ نوجوان نہیں۔ پاکستان میں بھی اتنے کام ہیں، اگر کوئی کرنے والا ہو، نہ کرنے والے کے لیے کوئی کام نہیں، اور کرنے والے کے لیے کام ہی کام، کام ہی کام ہے۔ آخری کہانی سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کو کیا کر سکتے؟ اس نے کہا سب کچھ کر لوں گا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں ڈرائیورنگ کی جگہ خالی ہے، گاڑی ڈرائیو کرے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، میں عالم حافظ ہو کے میں ڈرائیورنگ کروں گا۔ میں نے کہا اچھا ہمارے ہاں صفائی کرنے کے لیے جگہ، خادم کی جگہ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا۔ اس کو میں نے 4 کام بتائے، وہ چاروں کام کرنے پر راضی نہیں۔ وہ بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے، بھیک مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام کام ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے کام کرنا ہے، تو اس دن آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، خوشحالی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہماری کتاب ہے صحافت ایسے سیکھیں اور کامیابی اور خواب سے تعبیر تک، یہ 3 کا کتابوں میں ہم نے ایسے
بے شمار نوجوانوں کی حقیقی داستانیں، سچی کہانیاں، سچی رودادیں لکھی ہیں، جنہوں نے محنت کی اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا اور خوشحالی کی طرف آیا۔ او غریبوں، او غریبوں، او غریبوں کے تانے سے بچے، ہائے غربت کے رونے سے نکل کر آج مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحال مومن، قوی مسلمان زیادہ پسند ہے۔